بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیات ہے، یہ مصائب پر صبر کرنے کی فضیلت کے بارے میں قرآن کی آیات اس کی پھر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المهتدون۔ پار نمبر 2 اور اس کی جو رکوع نمبر ہے تیسری رکوع شروع ہوتی ہے اس پر یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ: اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو مخالفین کی طرف سے یا حوادث پیش آئے، ہوا واقعات، مختلف واقعات، اور کسی قدر فقر و فاقہ، فقر و فاقہ بھوک پیاس ایسے، ٹھیک ہے، اور کسی قدر مال اور جان اور پلوں کی کمی سے، پس تم لوگ اس قسم کی جو چیزیں پیش آویں ان پر صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دی ہے، خوشخبری، جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی شان کی خاص رحمتیں ہیں اور رحمت عامہ بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن میں ہم سوال کرتے ہیں نا، نہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یہی راستہ ہے نا۔ آپ مانگتے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دے گا، یہی راستہ ہے نا، صبر کر۔ واللہ نہ ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آج کل تھوڑی سی مصیبت آ جائے شرک شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ مجھے دے کے، صرف اے اللہ مجھے دے کے، یہ شرک کہاں سے ہے؟ ہم سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب عبد ہے، وہ معبود ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ہمارا خالق، وہی سب مالک ہے، ہم اس کی رعایا ہے، ہمارا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جس طرح چاہے جو بھی چاہے، ہم بس صرف غلام ہے، بس نہ گلے شکوے کچھ بھی نہیں کرنا۔ زمین اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، ٹھیک ہے، صحت اللہ نے دی، اولاد اللہ نے، اگر وہ خود ہی لینا چاہے تو پھر کیا باقی کہ تم روتے کیا لے، اس کو دے کے بیماری صحت بھی اللہ پاک نے دی۔ اگر آپ اللہ پاک بیماری آپ کو دیں تو حق یہ ہے کہ اس مالک کا شکر ادا کرے، نہ کہ اس گلے شکوے کرے کہ اللہ مجھے دیکھ کے یہ کیسی بیماری، یہ کیا، یہ اللہ پاک آپ کو اور بھی نیچے گرا دیتا ہے۔ بیماریاں جس پر آتی ہیں نا، بیماریاں جس پر، یہاں پر ہمارے ایک رشتہ دار تھے، رشتہ دار نہیں تھے، دوست تھے، تقریباً اس نے 1 سال 2 سال بیماری میں گزارا، جوان سا لڑکا تھا، بیماری میں گزاری۔ قسم جانے جس ٹائم وہ وفات پار تھا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا، 2 سال سب بیماری میں گزاری۔ اس کی ماں کہتی ہیں کہ اس کی قبر سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ میں نے کہا اس کے سب گناہ معاف ہو گئے نا، اسے 2 سال اپنے بیڈ پر گزارے ہیں، 2 سال، تو اللہ پاک نے اس کے سب گناہ معاف کر دیے نا، وہ تو شہید ہے۔ سب خوش قسمت والوں کی موت نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس حالت میں جائے گا اس کے بدن پر ایک ہی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مصیبت آتی ہیں اللہ کی طرف سے، بیماریاں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، تکالیف آتے ہیں اللہ کی طرف سے، فقر و فاقہ آتا ہے اللہ کی طرف سے، نعمتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اولاد آتے ہیں اللہ کی طرف سے، نیک اولاد اللہ کی طرف سے، بد اولاد اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ نیک اولاد کا شکریہ کس طرح ادا کرے، اس کا بھی اپنے الگ طریقے ہیں۔ نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا، آج کل ہماری یہ عام سے یہ بولنے کہ بس مجھے سب دے، اے اللہ مجھے سب دے۔ پھر دنیا میں اللہ پاک نے کس نے پیدا کی، یہ امتحان کسی کہتے ہیں پھر کہ سب مال مجھے دے، سارے اولاد مجھے دے، گھر مجھے دے۔ اور اللہ پاک نے دنیا پہ کس نے پیدا کیا، اس کو کہتے دار الامتحان، یہ کس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو فرشتہ جو گلا شکوہ کر رہے تھے، یا اللہ یہ لوگ دنیا میں جائیں گے، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر ملائکہ نے کیا شکوہ کیا، یا اللہ یہ تو دنیا میں جا کر فساد کریں گے، ٹھیک ہے، دنیا کا فساد ہم آپ کے لیے ہیں نا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں نہیں جانتا۔ کبھی کبھار اس بندے پر ملوکیت کی صفت غالب آ جاتی ہے، فرشتہ بن جاتا ہے،
جب یہ انسان اتنا عبادت کرتا ہے کہ اس پر فرشتے کی صفت آتی ہے تو اللہ پاک اس کی تعریف اوپر آسمانوں میں کرتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا میں تو آپ کی نافرمانی کا، اس کو دیکھ میں اس پر فخر کرتا ہوں، اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل آسمانوں میں اعلان کرو کہ سب کے سب اس سے محبت کریں۔ یہ ہماری صفت ہے، یہ اس مقام پر ہم نے پہنچنا ہے تاکہ جو فرشتے نے ہم سے ہمارے بارے میں جو گمان کیا تھا ہم اس کو غلط ثابت کریں۔ یہی تو ہے نا گڑ گڑان اللہ سے، یہی تو بندگی ہے نا کہ اللہ معاف کرو، اے اللہ معاف کرو، یہ دو وہ دو یہ دو وہ دو، اسی کو تو بندگی کہتے ہیں۔ جب انسان میں تکبر آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تکبر ردائی، یہ تکبر میرا پردہ ہے، جو بھی میں پردے میں شامل ہوں میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ ہماری صفت کیا ہے؟ عاجزی۔ ہم سب بندوں کو کیا اپنے اندر ڈالنا چاہیے؟ عاجزی۔ یہی بندگی ہے نا، یا اللہ دے دو، اے اللہ مشکل ہے اس کو حل کر دو، اے اللہ یہ دو، اے اللہ وہ دو، اس پر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ تک آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب ایک فضل مالا پڑھتے ایک بندہ ایک بارش آتا ہے، میں پورا ہاتھ جاتا ہوں نا، جب وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو ابتدا آپ نے کرنی ہے، اللہ پاک تو متکبر ذات ہے نا، وہ تو نیچے نہیں آئے گا، آپ نے آپ کا آج ذکر کہ آپ آگے جانا ہے۔ اللہ پاک کی ذات متکبر ہے، تکبر والی ذات ہے اللہ پاک، وہ لائق بھی اس کی ساتھ ہے۔ ہم عاجز ہیں، ہم جائیں گے، پہلے توبہ ہم کریں گے، پھر اللہ پاک آئے گا، جب وہ دے گا نا تو پھر وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، جب وہ دینے پر آئے نا تو اس کا شمار بھی نہیں، جب وہ دینے پر آئے نا اس کو شمار بھی نہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ مصائب پر صبر کرنا چاہیے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کیا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا كَلِمَتْ نفدت ما کلمات اللہ، کہتے ہیں کہ جب سات سمندر کی سیاہی، جو پانی سیاہی بن جائے اور یہ درخت کیا یہ کیا پین بن جائے، اللہ کی تعالیٰ کی بندگی شروع کریں گے ہم صفات، پھر بھی اللہ پاک کی صفات ختم نہیں ہو جائیں گی، یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے۔ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ پاک کہتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم، جان لو اللہ پاک کی غالب، اللہ پاک کی پاورفل اور حکمت اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو قرآن ہم آخر میں ہم سے گلے شکو کرتے ہیں کہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، شکر والے بہت کم ہیں، میں نے یہ کیا لیکن ولیکن اکثر لا یشکرون، شکر والے کم ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں، یہ سب مسائل پر صبر کرنا یہ شکر ہے نا۔ کسی کو مثال کے طور پر بیماری اللہ پاک نے عطا کر دی، اس پر یہ صبر کرے، یہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں، پھر اللہ پاک انشاءاللہ اس کے بعد اللہ پاک آپ کو جو دے گا نا، دنیا نہ ہونا تو آخر میں تو دے گا نا، صحیح ہے نا۔ تو ہم سب کو مسائل پر صبر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی آئے ہم اللہ پاک کے بندے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک کے اپنے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان، ہم دعویٰ کرتے ہیں جنت کا، ہم اللہ پاک کے اپنے ہیں، اور اپنے پر مصیبت زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔